دنیا میں جہاں جہاں یہ व्लॉग دیکھا جا رہا ہے ان سب کو السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہم سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جناب آپ لوگ میری آواز تو نہیں بھول گئے کہیں کہ میں اتنے دنوں بعد آئی ہوں تو آپ لوگ بھول کے بیٹھے ہوں مجھے؟ نہیں جناب، میں بالکل بھی آپ لوگ کو بھولنے نہیں دوں گی۔ گرمی بہت شدید پڑ رہی ہے جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، اور بالکل بھی ٹائم نہیں نکل پا رہا تھا۔ بچے بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے۔ الحمدللہ آپ سب جو ہیں وہ خیریت سے ہیں۔ ہم لوگ آئے تھے امی کی طرف، کیونکہ ہم لوگوں کو جو ہے نا ایک عقیقے کی دعوت تھی، اور دعوت اٹینڈ کرنے کے لیے ہم لوگ آئے تھے کہ ہم امی کے ساتھ ہی جائیں گے۔ اور کیونکہ ویکینڈ تھا کل، تو سیٹرڈے تھا، تو بہت رش تھا، اور سمر ویکیشنز بھی ہیں، تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ دعوتیں چھٹیوں میں ہی پلان کرتے ہیں۔ اور ہم کو جانا بھی گلستان جوہر تھا۔ ٹریفک بہت زیادہ جیم تھا، لیکن الحمدللہ آن ٹائم ہم لوگ جو ہے وہ پہنچ گئے تھے سب تیار ہو کر۔ اور یہ ہمارے رشتہ داروں میں ہی دعوت تھی، وہاں ہم کو آنا تھا، اور گلستان جوہر میں تھا وینیو ان کا۔ تو وہاں پر ہم لوگ بس تیار ہوئے، اور تیار ہو کر جو ہے وہ جتنا بھی جلدی جو ہے نا وہ نہا دھو کے بچوں کو بٹھا دو، جانے والے ٹائم پر جو ہے نا دوبارہ ان کی حالتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو بس ہم لوگوں نے بولا تھا تم لوگ نہا کر نکلو اور تیار ہو کر بس تم لوگ جو ہے نا پھر ریڈی رہنا، اور پھر چلتے ہیں ہم لوگ۔ تو بس ایسے ہی کیا ہم نے، لیکن الحمدللہ یہ بینکویٹ تھا تو ایئر کنڈیشنز آن تھے یہاں پر، تو یہاں آ کے بچے جو ہے نا وہ ریلیکس ہو گئے، سب کچھ بہت اچھا رہا۔ سیف اللہ کو رستے میں جو ہے نا وہ وامٹنگ ہو گئی تھی، اور یہ ہیں ہمارے گڈو چاچا، سب سے چھوٹے چاچا، اور انہی کی جو ہے وہ سسرال میں دعوت تھی، تو ہم سب آئے ہوئے تھے یہاں پر۔ اور آتے ہی جو ہے وہ اسٹارٹنگ میں جو ہے نا اسٹارٹرز میں چھوٹے والے سموسے اور جوسز سرو کیے جا رہے تھے، اور پاپ کارنس تھے، اور فیس پینٹنگ ہو رہی تھی۔ تو بس بچے سیف اللہ کو بہلانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے نا فیس پینٹنگ کروا لو، لیکن اس کی طبیعت نا صبح سے ہی خراب ہو رہی تھی۔ وامٹنگ میں صرف اور صرف پانی ہی نکل رہا تھا، کیونکہ کھایا اس سے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کو کچھ کھانے پینے کا دل نہیں چاہ رہا تھا گرمی کی وجہ سے، کیونکہ گرمی اتنی شدید ہے کہ اس دفعہ جو ہے نا وہ ہر چیز کے جو ہے نا وہ ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، اور طبیعتیں بھی بس اسی حساب سے خراب ہو رہی ہیں۔ ایون کراچی میں تو جو ہے نا وہ لوگوں کو ڈی ہائیڈریشن اتنی زیادہ ہو جا رہی ہے کہ او آر ایس جو ہم لوگ لے کر اور پانی میں ڈیزولو کر کے پی رہے ہوتے ہیں ہائیڈریٹ رہنے کے لیے، تو او آر ایس تک کی جو ہے نا وہ کمی ہو گئی ہے میڈیکل شاپس پر، وہ بھی نہیں اویلیبل ہیں آج کل۔ اور وامٹنگ اور لوز موشن اور یہ سب جو ہے نا ڈائریا وغیرہ بہت ہی کامن چل رہا ہے۔ اور ہم لوگ دعوت میں آ گئے تھے الحمدللہ۔ یہاں جو دعوت تھی بچے کا حقیقہ تھا، یہ فیملی جو ہے وہ یو ایس سے آئی ہوئی تھی، تو ان لوگوں نے یہی سوچا کہ بچے کا نام ہے عیسیٰ، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے محفوظ رکھے اور صحت یابی دے۔ اور سب بہت ہی پیارے لگ رہے تھے، بچہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا، چھوٹو سا ہے وہ بالکل۔ اور ظاہر ہے میں ویڈیو میں تو کیپچر نہیں کر پائی اس کو، کیونکہ ہم پوچھنا پڑتا ہے اور اچھا نہیں لگتا، تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ولاگز میں جو ہے نا وہ خالی اپنے ہی بچوں کو لوں، تاکہ جو ہے وہ ہر کوئی آنا بھی نہیں چاہتا، اور اچھا نہیں لگتا کسی سے پوچھے بغیر جو ہے نا ان کی ویڈیو بنا لینا۔ تو بس پھر ڈیکوریشن بہت اچھی تھی، بہت ہی زبردست تھی، اور چھوٹو میاں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میری کون سی تقریب ہو رہی ہے، وہ کسی کی گود میں سو رہے تھے، اور جو دوسرے لوگ تھے وہ لوگ جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ پکچرز کھنچوا رہے تھے ہماری طرح۔ اور بچے بہت خوش ہو گئے تھے، سیفو اسپیشلی خوش ہو گئے تھے ٹیڈی بیئرز کو دیکھ کر اور بلونز کو دیکھ کر، اور گڈی بیگس ملے بھائی سب کو، اور بچوں کی اٹینشن جو ہے نا وہ گڈی بیگس کی طرف ہی ہو گئی تھی۔ اور میں نے بولا کہ ایک تصویر تو کھنچوا لو ذرا تم لوگ، پکڑ پکڑ کے لے کر آنا پڑ رہا تھا سب کو۔ اور ہاں کیونکہ ہم ہماری امی کے ساتھ آئے تھے یہاں پر، اور گڈو چاچا لوگوں کے پاس کوئی بھی تقریب ہوتی ہے تو ہم چاہتے گڈو چاچا کی ہی فیملی کے ساتھ ہیں ہمیشہ، کسی بھی شادی میں جانا ہو یا کوئی بھی چھوٹی موٹی تقریب ہو تو انہی کے ساتھ جانا اور انہی کے ساتھ آنا ہوتا ہے ہم لوگوں کا۔ اور اچھا نام میں نے آپ کو بتایا تھا، بچے کا نام ہے عیسیٰ، اور اس کی عقیقے کی سیریمنی تھی۔ اچھا 1 بائٹ سموسہ جو میرا کزن ہے اس نے مجھے لا کے دیا کہ آپا ایک تو چکھ لو آپ، اور وہ چکھنے کے بعد جو ہے وہ بس پھر کھانا کھل گیا تھا۔
اور کھانا تو جو لاجواب تھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آؤٹ اسٹینڈنگ وائٹ بریانی تھی بیف کی. اور جیسے کہ ہماری حیدرآبادیوں میں کچے گوشت کی بریانی ہوتی ہے، ذائقہ بالکل وہی تھا، بس کلر وائٹ تھا. اور ریشمی کباب تھے اور حریص تھی، بہت ہی مزیدار تھی. اور گارلک نان تھے اور تافتان تھے، اور بہت ہی فریش بن رہے تھے اسی وقت. اور بکرے کی جو ہے نا وہ کڑھائی تھی، مٹن کڑھائی تھی. اور میٹھے میں کلفی تھی اور کھیر تھی. ابھی کلفی رکھی نہیں گئی تھی کیونکہ ابھی کھانا کھلا تھا اس وجہ سے. اور یہ جو ہے وہ حلیم کے لوازمات تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیلڈ اور رائتا تھا. اور بس پھر آگے دوبارہ سے یہ جینٹس کا پورشن بنا ہوا تھا. اور جو خواتین پردہ کرتی ہیں ان کے لیے بھی الگ سے جو ہے ایک پارٹیشن دیا ہوا تھا، اور وہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ عقیقے کی مٹھائی بھی جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئی تھی. بوائے ہے عیسیٰ تو اس کی، اور پھر ہم لوگوں کو جو ہے وہ بڑے سے ٹیبل پہ لا کے بٹھا دیا گیا یہاں پر کہ سکون سے آپ لوگ بیٹھ کے کھاؤ. کھانا بہت لذیذ تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک ڈش اچھی تھی، ساری ہی چیزوں کا جو ہے نا وہ جواب نہیں تھا. بریانی تھی تو وہ زبردست تھی، حریص کا تو بس نہ ہی پوچھیں آپ. مطلب ہم تو انصاف کر ہی نہیں سکے کھانے کے ساتھ جتنا ہم کو ٹھیک طرح سے کھانا چاہیے تھا، کیونکہ گرمی اتنی ہے، اتنی شدید گرمی ہے کہ ٹھیک سے نا کھانے کا دل بھی نہیں چاہ رہا. میں نے حریص کھائی، اور ایک پلیٹ میں جو ہے وہ میں نے بریانی، سالن اور تافتان جو ہے وہ لیا تھا تھوڑا تھوڑا کہ میں اس کو چکھ لوں گی. لیکن وہ میں پوری پلیٹ بھی ختم نہیں کر سکی. میری کوشش یہی ہوتی ہے ہمیشہ، بچوں کو بھی میں یہی سکھاتی ہوں کہ بیٹا پہلے تھوڑا لو اور اس کے بعد جو ہے نا دل چاہے تو اور لے لو، لیکن بچاؤ مت. سیف اللہ نے کچھ نہیں کھایا. یوسف نے مجھے کباب لا کے دیے کہ اماں ایک تو آپ چکھ لیجئے کباب. تو بس ایک میں نے چکھا، بہت مزے کا تھا. ہر ایک چیز بہت مزے کی تھی. خالی یہ نہیں بول سکتے تھے کہ صرف حریص اچھی تھی یا بریانی اچھی تھی، سب چیزیں بہت اچھی تھیں. اور کھیر کا بھی جو ہے نا وہ جواب نہیں تھا. اور اپنا بچوں کی اٹریکشن جو ہے نا وہ صرف اور صرف کلفی پر تھی، آئس کریم پر تھی. سیف اللہ نے جو ہے نا وہ صرف اور صرف آئس کریم کھائی، اور جو ان کو گوڈی بیگس مل گئے تھے نا تو وہ ان کے لیے انف تھے، بس وہ کھول کے کھا رہے تھے. ویسے تو ان کو کھیرا بہت پسند ہے، لیکن میں نے دیا تو انہوں نے وہ بھی نہیں کھایا. اور سالن کے ساتھ جو ہے وہ روٹی لگا کر میں نے کھایا، روٹی سے کھایا تو بہت ہی سافٹ اور اچھا گوشت گلا ہوا تھا، بہت مزیدار کھانا تھا. اور ان کی تقریب میں ہم جب بھی کبھی جاتے ہیں تو ان کے پاس جو ہے نا وہ کھانا ہمیشہ بہت مزیدار ہوتا ہے. اور سب سے ملاقات ہو گئی. اور اسپیشلی جو فیملیز باہر سے آتی ہیں تو وہ اسی طرح سے پلان کرتی ہیں سمر ویکیشنز یا ونٹر ویکیشنز کہ بچوں کے ویکیشنز ہوں تو سارا مطلب گیٹ ٹوگیدر جو ہے اچھی ہو جاتی ہے، سب سے ملاقات ہو جاتی ہے. اور ان لوگوں کے پاس تو بہت ساری تقریبات چل رہی تھی آج کل، کچھ ویک ڈیز میں، کچھ مطلب نارمل ڈیز میں بھی. اور یہاں پر جو ہے نا وہ سیف اللہ صاحب کلفی لے کر آ گئے تھے کہ اماں مجھے جو ہے نا وہ آئس کریم دے دیں، لیکن اس نے وہ بھی پوری نہیں کھائی. اس کو گرمی کی وجہ سے طبیعت اس کی اتنی خراب ہو رہی تھی، اس کو متلی جیسا کچھ ہو رہا تھا اور بس پانی نکلے جا رہا تھا وامٹنگ کی صورت میں نا آج صبح سے ہی. تو بس اس نے تھوڑی سی آئس کریم کھائی، اور اوور آل جو ہے نا وہ الحمدللہ بہت اچھا رہا، سب سے ملاقات ہوئی. بس پھر پاپ کارن کے اسٹال سے جو ہے نا وہ پاپ کارنس لے کر آئے سیف اللہ حیدر. انہوں نے بولا سیف اللہ کو کہ جو ہے نا وہ آپ کھاؤ، آپ کو اچھے لگیں گے تھوڑے. اور بس پھر یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی بہت اچھے سے باکس میں جو ہے نا وہ مٹھائی ملی تھی، تو ہم نے سوچا کہ اب جو ہے نا وہ گھر جا کے ہم کھول کر دیکھیں گے. اور بلون مل گئے تھے بچوں کو، بچے بہت خوش تھے. اور ان کو چاہیے بھی کیا، پورے وقت جو ہے نا وہ بچے کیا بڑے، ہمارے یوسف صاحب ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں لیکن ان کو بھی جو ہے نا وہ بلونز کا بہت شوق ہے. اور دیکھیں ہاتھ میں کیسے پکڑ کے لے کر جا رہا ہے گھر سے، تو گھر پہ لے کر جا رہا ہے بلون. ایک سیف اللہ کے ہاتھ میں تو ایک یوسف کے ہاتھ میں. اتنے بڑے ہو گئے لیکن ان کو جو ہے نا وہ بلون سے کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے. سیف اللہ خوش ہو گئے. بس یہاں تھا، یہ تھا بینکویٹ.
اور اس کے آگے ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے، بس پھر گھر آ گئے، اور کیونکہ واپس ہم امی کے ہی گھر آئے ہوئے تھے، ویکینڈ تھا تو ہم نے سوچا کہ امی کے پاس رک جاتے ہیں اور پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن میں اپنے گھر چلے جائیں گے۔ پھر آ کے گڈی بیگز جو ہے نا وہ سب اپنے اپنے کھول کے دیکھ رہے تھے کہ کیا ملا ہے گڈی بیگز کے اندر، تو وہ دکھایا جا رہا ہے مجھے کہ اماں اتنی ساری چیزیں ملی ہیں۔ بچے کتنے بھی بڑے ہو جائیں لیکن یہ ساری چیزوں کے شوق جو ہے نا وہ بچوں کو ختم نہیں ہوتے، برتھ ڈیز ہو یا اس طرح کی پارٹی ہو تو عبدالصمد بھی ہوں تو ان کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ جو ہے نا وہ اماں گڈی بیگ مل گیا کہ، اور یہ یوسف کو دیکھیں کتنا خوش ہو رہے ہیں، سیف اللہ رو رہے ہیں کہ میرے بلون تو دے دو، لیکن فل کھیلنے میں جو ہے نا وہ یوسف صاحب مصروف ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ نانی کے ساتھ جو ہے وہ مریم کا فوٹو سیشن چل رہا تھا، پھر یوسف صاحب نے بولا اماں مٹھائی تو چیک کریں کہ میٹھے میں کیا ملا ہے، پھر وہ باکسز کھول کے دیکھ رہے تھے، ایک امی کو باکس ملا تھا، ایک ہماری فیملی کو باکس ملا تھا، تو مٹھائی بھی بہت مزیدار تھی، بہت فریش تھی اور اچھی کوانٹٹی میں بھی بہت اچھی تھی۔ آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگوں کے سمر ویکیشنز کیسے گزر رہے ہیں، کہاں کہاں گئے آپ لوگ؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے بلاگ میں ضرور ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔